ڈاکٹر فیضان نقوی، ہم بات کریں گے جبڑے کی بیماریوں پر، تو آپ ہمیں بتائیے کہ جبڑے کی بیماریاں کیا ہے یہ؟ سب سے پہلے میں سلام عرض کروں گی آپ کو تمام ناظرین کو. جبڑے کی کافی مختلف بیماریاں ہوتی ہیں. آج جو میں جس کے بارے میں ڈسکس کروں گی وہ ہے جو جوائنٹ ہوتا ہے ٹیمپورو مینڈیبولر جوائنٹ. تو اس کی کافی ساری وہ بیماریاں ہوتی ہیں، اس کے بارے میں ڈسکس ہم جوڑ کے بارے میں بات کریں گے. جی جوڑ ہوتا ہے. میں سب سے پہلے اس کے نام سے تعارف کروانا چاہوں گی کہ ٹیمپورو مینڈیبولر ہوتا ہے. جیسے ٹیمپورو وہ ہڈی کا نام ہے جو چہرے کے کان کے آگے کی طرف موجود ہوتی ہے، اور مینڈیبل جیسے جبڑا ہوتا ہے. تو ان دونوں ہڈیوں کو جوڑے رکھنے کا ایک جو جوائنٹ ہوتا ہے، جو جوڑ ہوتا ہے، اس کو یہ ٹیمپورو مینڈیبولر جوائنٹ ہوتا ہے. اور اس کو کچھ اس طرح سے جوڑا جاتا ہے کہ یہ دونوں بظاہر تو دونوں مل کے کام دیتی ہیں، مگر یہ دونوں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی نہیں ہوتی. جو کھوپڑی کی ساری جو ہڈیاں ہوتی ہیں، مختلف قسم کی ہڈیاں موجود ہوتی ہیں، وہ آپس میں ایک طریقے سے فکس ہوتی ہیں، جو ہل نہیں پاتی. مگر یہ جبڑا ایک واحد ہڈی ہوتی ہے جو کہ اپنی حرکت انجام دیتی ہے. چاہے ہم بات چیت کریں یا کھائیں پیئیں تو اس میں وہ آگے پیچھے اوپر نیچے کی طرف آہستہ آہستہ حرکت دے رہی ہے. اچھا ڈاکٹر فیضان نقوی، میں نے ایک بات سنی ہے کہ نیچے کے جبڑے میں جو ہے حرکت رہتی ہے، اوپر کا جبڑا جو ہے اپنی جگہ پر فکس رہتا ہے، وہ ہلتا نہیں. جیسے میں نے بتایا باقی ہڈیوں کی طرح وہ بھی اپنی جگہ پہ رہتا ہے. صرف نیچے والا جو جبڑا ہوتا ہے وہ حرکت ہوتا ہے، آگے پیچھے بھی اوپر نیچے بھی. اس طرح سے اب یہ جیسے میں نے بتایا کہ دونوں ہڈیاں مل کے یہ حرکت انجام دیتی ہیں، مگر دونوں ہڈیاں ملی بھی نہیں ہوتی. ان دونوں کے بیچ میں ایک ڈسک موجود ہوتی ہے جو ان دونوں کو جوڑے رکھنے کا کام کرتی ہے، اور وہ اس طرح سے ہمیں گریسنگ پرووائڈ کرتی ہے اس کے اندر، تاکہ وہ ایک دوسرے سے رگڑ نہ کھائیں اور وہ خراب نہ ہوں. یہ اس کا تھوڑا سا تعارف تھا. صحیح. تو ابھی ایسا کیا ہوتا ہے کہ یعنی مثال کے طور پر جبڑے کے جوڑ میں جو ہے بیماری یا کوئی مسئلہ آ جانا کیا ہوتا ہے؟ اس کی وجوہات کیا ہے؟ اس کی مختلف طور پہ وجوہات ہیں. جیسے اگر آپ جیسے میں نے آپ کے اس کی بظاہر شکل ڈسکرائب کی ہے، اس کا اگر ہم دیکھیں تو اگر جو ہڈیاں ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہیں اور اس کے بیچ میں ڈسک موجود ہے، اگر ڈسک کے اندر تھوڑی سی خرابی ہو جائے، کوئی انفیکشن وغیرہ ہو جائے، تو اس کی وجہ سے بھی ہمیں درد شروع ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ جو دونوں ہڈیاں ہیں جو ایک ڈسک کے نیچے اور ایک ڈسک کے اوپر موجود ہوتی ہیں، ان دونوں کے کناروں میں بھی اگر کوئی بھربھرا پن ہو جائے، شروع ہو جائے، یا کچھ اور وجہ سے یہ اپنی جگہ سے ہل جائیں، تو پھر ادھر بھی درد شروع ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ جیسے اس کے آگے پیچھے جو گوشت موجود ہوتا ہے، جو مسلز ہوتے ہیں، اگر وہ پھٹ جائیں کسی وجہ سے، یا اگر اس میں کوئی بیکٹیریا وغیرہ انفیکشن پروڈیوس کرنا شروع کر دے، تو اس کی وجہ سے بھی یہ درد شروع ہو جاتا ہے. اور ایک طریقے سے یہ بھی دیکھا جائے جو دانت ہے، جیسے ہم پہلے بھی اس موضوع پہ بات کر چکے ہیں کہ جو جبڑے کے جو دوسرے مسائل ہوتے ہیں وہ پھیلنا شروع کر دیتے ہیں، جیسے بتایا تھا. تو اگر وہ پھیلتے پھیلتے وہ کیڑا وغیرہ جو ہے پھیلتے پھیلتے اوپر کی طرف آ جائے، تو وہ بھی جوائنٹ کو ڈسٹرب کر سکتا ہے. اس طرح اور بھی جیسے جو مین وجہ ہوتی ہے اس میں ہوتا ہے کہ اس کا کوئی انجری یا جرک ہو جائے، چاہے وہ کسی ایکسیڈنٹ کی صورت میں ہو جائے کہ وہ جبڑا اپنی جگہ سے ہل جائے. یعنی کچھ بھی ایسا ہو کہ جو ہے جبڑے کو نقصان پہنچے، اپنی جگہ سے ہل جائے. تو یہاں پر میں پوچھنا چاہوں گی، مثال کے طور پر جو ہے ہم چلتے ہیں عقل دان کی طرف، وہ بھی بالکل اسی کونے پر ہے جہاں پر آپ نے اشارہ کیا. اگر عقل دان کو نکالتے وقت مثال کے طور پر ابھی جو ہے کوئی چوٹ لگ گئی، یا اس کو نکالنے کے بعد ہم نے خاص خیال نہیں رکھا اور انفیکشن ہو جائے، تو کیا اس سے بھی یہ مسئلہ پیش آ سکتا ہے؟ جی، انفیکشن اگر پھیلتا رہے اور اس کا احتیاط نہ رکھی جائے تو وہ پھیلتے پھیلتے اوپر کی طرف بھی آ سکتا ہے، تو اس سے مسئلہ پیش آ سکتا ہے. جی، اس کی وجہ سے مسئلہ پیش آ سکتا ہے. اس کے علاوہ کچھ جیسے اگر کسی طرح کا زور جبڑے پہ دیا جائے، جیسے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں ہڈیاں کھانے کے شوقین، تو وہ کڑا کڑا کر کے تو اس طرح سے وہ زور آ رہا ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے بھی جبڑا اپنی جگہ سے ہل سکتا ہے. اس کے علاوہ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ اس طرح موبائل وغیرہ ایسے کندھوں کے زور پہ رکھ رہے ہوتے ہیں، یا اس کے برش اس طرح سے رکھ رہے ہوتے ہیں، تو ان کے ان میں آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، جو چباتے ہوئے جو کڑک کڑک سے انہیں اندر سے محسوس ہو رہی ہوتی ہیں، تو وہ اس بات کی علامت ہے کہ جبڑا اپنی جگہ پہ موجود نہیں ہے، وہ ہل چکا ہے. اور اس کی ایک بات میں یہاں پر آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ بہت سی ایسی ورزشیں ہوتی ہیں جو لوگ جو ہے روزمرہ کی زندگی میں، اب روزمرہ کی زندگی میں نہیں، خاص جو کھلاڑی ہوتے ہیں یا ورزشکار ہوتے ہیں وہی ان کا جو ہے اس سے کرتے ہیں. باکسنگ کی بات کرتے ہیں، کراٹے وغیرہ، ٹائیکوانڈو وغیرہ، تو اس میں جو ہے یہاں پر جو ہے مکے وغیرہ بھی لگتے ہیں. تو کیا اس کے لگنے سے بھی، یا کوئی بھی جو ہے باہر سے کوئی جو ہے چوٹ آپ کو لگے، اس سے بھی مسئلہ ہو سکتا ہے؟ جی، اس کی وجہ سے وہ جبڑا اپنی جگہ سے ہلنے کے زیادہ امکان ہوتے ہیں. اس لیے اگر ہم دیکھا جائے تو جو کھلاڑی ہوتے ہیں وہ اپنے ہیلمٹ کو جس طرح سے بنائے جاتے ہیں کہ ان کا کان کا حصہ کور ہو جائے، کہ وہ جو جبڑے کا جوائنٹ ہے وہ بالکل کور ہو جائے. اس کے علاوہ وہ دانتوں کے اندر کچھ اس طرح کی پلاسٹک کی چیزیں رکھتے ہیں دانتوں کے درمیان، تاکہ وہ دانت ایک دوسرے سے نہ ملے اور وہ جو پریشر ہے وہ ان کے دانتوں سے ہوتا ہوا جبڑے کی طرف نہ پہنچے. چلتے ہیں اس کی علامات کی طرف. اگر کسی کو یہ مسئلہ ہو رہا ہے تو وہ کون سی علاماتیں دکھیں گی اس میں ہمیں؟
سب سے پہلے تو درد کی انتہا بڑھتی جائے گی، جس طرح سے اگر وہ آہستہ آہستہ سے جتنا حد تک وہ جبڑا اپنی جگہ سے ہلے گا اس طرح سے درد وغیرہ ہوگا. کھانا پینا نہیں جائے گا، مطلب جبڑے کی حرکت میں ہمیں کافی محدود ہو جائے گی، حرکت محدود ہو جائے گی، اور ہو سکتا ہے کہ ہلا بھی نہ جائے، جس کی وجہ سے ہم کھانا پینا بھی نہیں کر سکتے اور نہ بات چیت کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ سوجن وغیرہ اس حصے میں بڑھ جاتی ہے اور ریڈنس ہو جاتی ہے. آپ بات چیت کرنے میں، ہر کام کرنے میں آپ کو پریشانی ہوتی ہے. ڈاکٹر فیصل نقوی، کہاں پر درد کا، یعنی جو کان کے نیچے جو آپ نے بتایا اس جگہ پر درد شروع ہوگا یا نہیں پورے جبڑے میں آپ کو درد جو ہے محسوس ہوگا؟ کان کے نیچے کی طرف سے درد شروع ہوگا اور وہ نیچے جبڑے کی طرف آئے گا، اور وہ کچھ کبھی کبھار اس طرح سے بھی ہوتا ہے کہ وہ ہوتا ہوا کبھی سر کی طرف بھی چلا جاتا ہے اور آنکھوں کی طرف بھی آ جاتا ہے، اور وہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ درد نیچے گردن اور کاندھوں کی طرف بھی آ جائے. تو اس طرح سے. اور یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں جو تصویریں آپ لے کر آئی ہیں، اور بتائیے اس بارے میں ہمیں. اس میں آپ کو پوری طریقے سے جو میں نے اس کا اسٹرکچر ڈسکرائب کیا تھا وہ پوری اس میں دکھائی دے رہی ہے کہ کس طرح سے وہ ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہوتے ہیں اور کس طرح سے یہ مطلب اپنی جگہ سے ہل جائیں تو کس طرح سے تکلیفیں دے سکتے ہیں. جی ہاں. اچھا، میں یہاں پر یہ پوچھنا چاہوں گی کہ آپ نے یہاں پر بتایا ہمیں کہ اب درد کا جو ہے احساس ہونا، یا پھر بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جیسے درد وغیرہ کا احساس ہوتا ہے تو وہ گرم یا پھر جو ہے وہ ٹھنڈے کپڑے وغیرہ رکھ کے یہاں پر جو ہے سیک دیتے ہیں کہ ہاں چلو ٹھیک ہے یہ درد چلا جائے گا. تو اس کا درد کیسا ہے؟ یعنی مثال کے طور پر لانگ پیریڈ درد ہے یا نہیں، رکے گا کس طرح سے، ہمیں اس بارے میں بتائیے. اس کا ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کی درد کی وجہ کیا ہے. اگر معمولی وجہ ہوتی ہے تو وہ اس سے جا بھی سکتی ہے، مطلب جب درد شروع ہوتا ہے تو ڈینٹسٹ خود پہلے ان سب چیزوں سے تجربہ کرتے ہیں کہ شاید وہ چلے جائے، اس کے علاوہ آگے فردر کچھ کام کیا جاتا ہے. تو اگر آپ کے سے کوئی نرو ڈیمیج ہوئی ہوئی ہے یا ادھر سے کوئی خون وغیرہ نہیں پاس ہو رہا جس کی وجہ سے بھی یہ درد ہو سکتا ہے، تو اگر یہ سکائی وغیرہ کی جائے تو اس سے یہ کام ہو سکتا ہے، بہتر ہو سکتا ہے. صحیح. ایک اور تصویر ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں. جی، اس میں بھی جبڑے کی وہ اسی طرح سے حرکت بتائی دے رہی ہے کہ جس طرح اگر دانت کہ اگر چباتے ہوئے کس طرح سے وہ ادھر پریشر جائے گا اور کس طرح سے یہ کام ہوگا. یہ بالکل اسی کی جوائنٹس کی اور اس کی بتائی جا رہی ہے. جو ڈسک بیچ میں دکھائی جا رہی ہے جس کا میں نے ذکر کیا تھا کہ اگر اس کو بھی خرابی ہو جائے، کچھ ہو جائے. ادھر میں ایک بات عرض کروں گی کہ یہ جو ڈسک ہوتی ہے یہ معمولی طور پہ عورتوں میں ختم ہو جاتی ہے، یا اس میں عورتوں میں زیادہ اس کے مسائل پیش آتے ہیں، اور 20 سے 40 سال کی عمر میں. تو یہ عورتوں کے لیے زیادہ یہ مسائل دیکھنے میں آتے ہیں. کیا کیا جاتا ہے علاج کے لیے؟ کیا کنڈیشنز کو دیکھ کے مد نظر رکھ کر جو ہے مختلف جو ہے علاج کے مرحلے ہوتے ہیں، اور اگر نہیں تو بتائیے کس طرح سے اس کو جو ہے ٹریٹ کیا جاتا ہے؟ علاج پہلے ہم چھوٹی چیزوں سے شروع کرتے ہیں. پہلے تو ہم احتیاطی تدابیر بتا دیتے ہیں، جیسے کہ نرم غذائیں کا لینا، اس کو آئس پیک سے سیکنا، اس طرح کی جو چھوٹی موٹی ہوتی ہیں، اور مطلب جبڑے کو کم حرکت میں دینا، اور ایکسرسائز وغیرہ بتاتے ہیں. اگر اس سے نہیں ہوتا تو پھر ہم لیزر تھراپی ہوتی ہے اس سے کرتے ہیں، ریڈیوگرافس جو ہوتی ہیں اس سے ہم ریڈیشن کے ذریعے اس کو اپنی جگہ پر لانے کی کوشش کرتے ہیں. ایک مرحلہ آتا ہے جب یہ ساری چیزیں ناکام ہو جاتی ہیں اور اس کے باوجود یہ درد یہ ٹھیک نہیں ہو رہا تھا، اس کے بعد ہم اس کو سرجری کا پیشنٹ کو بولتے ہیں کہ سرجری ہوگی. سرجری جی، تو سرجری ہر کوئی ڈینٹسٹ نہیں کر سکتا. جو اسپیشل میگزوفیشل سرجنز ہوتے ہیں وہی سرجری کرتے ہیں. سرجری بھی ہمارے پاس 3 طرح کی موجود ہیں آج میں. جیسے کہ ایک تو مائنر سرجری ہوتی ہے، اس میں یہ کیا جاتا ہے کہ ایک سوئی کی طرح سے، سوئی سے تھوڑی موٹی مگر وہ سوئی کی طرح کی چیز ہوتی ہے، اندر ایک لکوڈ ڈال دیا جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ اندر کی ساری جو جراثیم یا انفیکشن وغیرہ ہے دھلائی کر دیتے ہیں ایک طریقے سے، وہ سب کچھ ختم ہوتا ہے. اگر اس سے بھی ٹھیک نہ ہو یا وہ اس سے بھی زیادہ شدید اس پہ آ چکا ہے مسئلہ، تو پھر ہم لوگ اس کو آہستہ ایک کٹ لگا کر ایک چھوٹا سا لیزر اندر پھینکتے جاتے ہیں، جس کے اندر ایک کیمرہ بھی لگا ہوا ہوتا ہے، اور ایک لینس کے ذریعے اس کی ٹریٹ کی جاتی ہے تاکہ ہمیں اندر کی چیزیں پتہ چلتی رہتی ہیں، انڈوسکوپی کی طرح اس کو ہم ٹریٹ کر دیتے ہیں. مگر ایک ہوتا ہے کہ جب ہمیں اس کیمرے کے ذریعے سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ وجہ کیا ہوتی ہے، تو پھر اس کے بعد ایک جو اوپن سرجری ہوتی ہے اس میں ہم پورا ایک لمبا سا کٹ لگایا جاتا ہے، اس کو اینستھیزیا دے کر اور اس کو آرام سے کھول کر اس کو جبڑے کی اس کو جگہ پہ لایا جاتا ہے، یا کوئی دوسری وجوہات ہے تو اس کو ہٹایا جاتا ہے.